مسیح علیہ السلام کی حیات کا مسئلہ آج کل پھر ملک میں بہت چھڑا ہوا ہے۔ بہت سے لوگ جو حیات النبی کے منکر تھے وہ اب حیات مسیح کا انکار بھی کر چکے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ مسیح علیہ السلام کی پیدائش بھی عام انسانوں جیسی نہیں۔ عام انسان ماں باپ دونوں سے پیدا ہوتے ہیں نا، لیکن مسیح علیہ السلام صرف بھی ماں سے پیدا ہوئے ہیں، ان کے والد نہیں۔ اس لیے قرآن پاک نے یہ بتا دیا ہے کہ ان کا اگر پیدائش کا قیاس کرنا ہے تو درمیانی زمانے پر نہیں۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، حضرت آدم علیہ السلام پر اس کو قیاس کرو جو کائنات کی پیدائش کا پہلا ابتدا ہے۔ اس لیے ان کا سمجھنا آسان ہوگا۔ ایک پادری مجھے کہنے لگا جی عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، اس کا دلیل کیا ہے کہ اس کا باپ ہی نہیں، پھر اور باپ کون ہوگا؟ باپ کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا، وہ خدا ہے۔ میں نے کہا آدم علیہ اس کی ماں تو ہے، آدم علیہ السلام کی ماں بھی نہیں، تو وہ تو پہلے خدا کا بیٹا ہونا چاہیے نا۔ چلو عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں، ماں تو ہے نا، اور آدم علیہ السلام کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے، تو پھر اس کو کیوں خدا کا بیٹا نہیں مانتے؟ یہ تو پوتا بنے گا اگر اللہ تعالیٰ کا خاندان ماننا ہی ہے تو۔ اسی طرح مسیح علیہ السلام کی دوبارہ آمد جو ہے اس کو قرآن پاک نے علامات قیامت میں شمار کر دیا ہے۔ وہ انہ لعلم للساعہ، اس لیے ان کی دوبارہ آمد کے واقعات اگر سمجھنے ہیں تو آثار قیامت اور علامات قیامت کو سامنے رکھ کر سمجھا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو مسیح علیہ السلام کی جو دوبارہ آمد ہے یہ چونکہ علامات قیامت میں سے ہے، اور قیامت کی علامتیں دو قسم کی ہیں، ایک صغریٰ اور ایک کبریٰ۔ کبریٰ وہ علامات ہیں جس کے بعد ایمان بھی قبول نہیں ہوگا اور کسی کی توبہ قبول، مغرب سے آفتاب طلوع ہونا، یہ بالکل اس کے متصل واقعات پیش آنے والے ہیں جو حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہے۔ تو مغرب کی طرف سے سورج نکلنا، چونکہ اس سے پتہ چل گیا کہ اب قیامت آنے والی ہے۔ کیسے؟ آپ دیکھتے ہیں سائیکل کا پہیہ چل رہا ہے، آپ نے چلا دیا، وہ چلتا رہتا ہے، جب کھڑا ہونے لگتا ہے تو تھوڑا سا چکر الٹا لے کر پھر کھڑا ہوتا ہے۔ تو جب وہ الٹا چکر لیتا ہے تو آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب یہ کھڑا ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ نظام شمسی چل رہا ہے دنیا کا، سورج نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، تو جب یہ دنیا ختم ہونے والی ہوگی تو جس طرح سائیکل کا پہیہ یا کوئی بھی پہیہ ہو وہ الٹا تھوڑا سا چکر لے کر پھر کھڑا ہو جاتا ہے، تو سورج کا یہ نظام شمسی کا چکر الٹا ہو جائے گا تھوڑا سا، اور یہ دلیل ہوگی واضح طور پر کہ اب قیامت آئی ہی آئی، کیونکہ اب نظام شمسی جو ہے یہ کھڑا ہو رہا ہے، اس کے بعد قیامت آنے والی ہے، اس لیے اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ دجال اور مسیح علیہ السلام کا جو مسئلہ ہے یہ بہت اہم مسئلہ ہے، کئی دینوں کے سچے اور جھوٹے ہونے کا اس پر مدار ہے۔ دجال کے بارے میں سمجھے کہ مسیح دو ہیں جن کی آمد سارے مانتے ہیں، ایک مسیح صادق اور ایک مسیح کاذب، کیونکہ دجال کا لقب بھی مسیح ہے نا۔ یہودی بھی مانتے ہیں کہ مسیح دو ہوں گے، عیسائی بھی مانتے ہیں کہ مسیح دو ہوں گے، اور مسلمان بھی مانتے ہیں کہ مسیح دو ہوں گے۔ مسلمان کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مسیح صادق ہیں، عیسائی بھی یہی کہتے ہیں، لیکن یہودی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ان کو ایک دھوکہ دے دیا گیا کہ مسیح علیہ السلام سولی پر فوت ہو گئے تھے۔ تو یہ عیسائی، یہودی اور مسلمانوں کا متفقہ ان کے دین کا مسئلہ ہے کہ جھوٹا مسیح قتل نہیں ہوگا، سچا مسیح قتل نہیں ہوگا، جھوٹا مسیح قتل ہوگا۔ اس لیے مسلمان تو سرے سے یہ بات مانتے نہیں
کہ مسیح علیہ السلام صلیب پر مرنا تو کجا، مسلمان کہتے ہیں کہ سرے سے صلیب پر لٹکائے ہی نہیں گئے، بلکہ جب وہ لٹکائے جا رہا تھا کوئی وسیلے مسیح، اس سے پہلے مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالی نے آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ یہودی یہ کہتے ہیں کہ وہ صلیب پر فوت ہو گئے، اور صلیب پر قتل ہو جانا یہ گویا ان کے جھوٹے مسیح ہونے کی دلیل ہے، اس لیے وہ سچے مسیح کی آج تک انتظار کر رہے ہیں۔ مسلمان کہتے ہیں کہ وہ مسیح علیہ السلام سچے مسیح تھے، وہ صلیب پر سرے سے چڑھے نہیں تھے جا کے قتل ہو گئے ہوں، اور جب مسیح کاذب آئے گا یہودیوں میں سے دجال، تو مسیح علیہ السلام اس کو قتل کریں گے۔ اب مسیح علیہ السلام کا یہ دوبارہ آنا اور دجال کو قتل کرنا، یہ کتنے بدموں کے جھوٹے ہونے کی واضح دلیل ہوگی جو آنکھوں سے دیکھی جا سکے۔ ایک تو یہودی جھوٹے ہو جائیں گے، کیونکہ یہودی جس مسیح کو جھوٹا کہتے تھے وہ آ کر بتائے گا کہ تم غلط کہتے تھے، میں صلیب پر نہیں مرا اور میں ہی سچا مسیح ہوں۔ اور جب ان کے سامنے ان کے جھوٹے مسیح کو قتل کرے گا تو آنکھوں سے مشاہدے سے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ یہ سچا مسیح ہے جو قتل کر رہا ہے، اور وہ جھوٹا مسیح ہے جو قتل ہو گیا ہے۔ اسی طرح عیسائی مذہب کا جھوٹا ہونا بھی ثابت ہو جائے گا، کیونکہ عیسائی اپنے مذہب کی بنیاد اس پر رکھتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام صلیب پر ہمارے لیے کفارہ بن گئے، اس لیے اب ہمیں کسی قربانی کی ضرورت نہیں۔ اللہ وہ آ کر بتائیں گے کہ یہ بات بالکل غلط ہے، مجھے تو صلیب پر سرے سے لٹکایا ہی نہیں گیا، اس لیے نہ میں خدا ہوں، نہ خدا کا بیٹا ہوں، نہ کسی کے لیے کفارہ بنا ہوں۔ تو عیسائی مذہب کے سارے بنیادی عقیدے غلط قرار دے دیے جائیں گے۔ خنزیر جس کو عیسائیوں نے حلال کر لیا ہے، اس کے قتل کا حکم ہوگا، صلیب کو توڑنے کا حکم دے دیا جائے گا۔ اور مرزا قادیانی جو بہروپیہ مسیح بن گیا ہے، اس کو بھی پتہ چل جائے گا جب سچا مسیح آ جائے گا تو جھوٹا تو خود ہی ختم ہو جائے گا نا۔ آپ آمد تیمم برخاست، اب سچے مسیح کے آنے کے بعد بات کھل کر سامنے آ جائے گی کہ یہ جھوٹا مسیح تھا، بہروپیہ مسیح تھا، اور اسلام کی صداقت ظاہر ہوگی۔ تو مسیح علیہ السلام کی دوبارہ آمد جو ہے یہ مذاہب اور ادیان کے جھوٹے اور سچے ہونے کا مشاہداتی فیصلہ ہوگا۔ آنکھوں سے دیکھ کر پتہ چل جائے گا، یہودی بھی جھوٹے ہو گئے، عیسائی بھی جھوٹے ہو گئے، اور بیزائی قادیانی بھی جھوٹے ہو گئے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حج بھی فرمائیں گے، روضہ پاک پر جا کر سلام عرض کریں گے۔ حضرت فرماتے ہیں میں سلام کا جواب دوں گا اور وہ سنیں گے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نباتی بھی جھوٹے ہو جائیں گے۔ پتہ چل جائے گا کہ حضرت پاک اسی روضہ پاک میں سلام سنتے ہیں اور اسی روضہ پاک سے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ یہ دھوکہ نہیں دیا جا سکتا کہ یہ معجزہ ہے، معجزہ سلام کا سننا ہے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے کہ ہر چیز تسبیح پڑھتی اللہ کی، لیکن کھانے کے لقموں سے تسبیح کی آواز سنائی دی، کنکریوں سے تسبیح کی آواز سنائی دی گئی، تو کنکریاں تسبیح تو ہر وقت پڑھتی ہیں، یہ خرقی عادت نہیں۔ خرقی عادت یہ ہے کہ اس کو انسان سنے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا قبر میں نماز پڑھتے نظر آ جانا، یہ باہر سے نظر آ جانا یہ معجزہ ہے، خرقی عادت ہے، لیکن نماز پڑھنا معجزہ اور خرقی عادت نہیں، کیونکہ وہ تو عادت ہے۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے یہ مقام لد جس کا وہ انکار کرتے تھے، آج کافروں نے خود وہ شہر بنا لیا ہے، اور اب قتل گاہ بھی تیار ہو چکی ہے، اور قاتل اور مقتول کے آنے کا زمانہ انشاءاللہ العزیز قریب ہے۔ یہ پچھلی سے پچھلی جمعرات کو جہاں